میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، بلکہ پوری آیت بھی میں نے نہیں پڑھی۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں سے ایک چیز کا مطالبہ کیا ہے۔ ہم اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں، بے شمار مذہب اس دنیا میں ہیں، لیکن ہمارا جو مذہب ہے جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی مہربانی ہے اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ مذہب دیا ہے، اور اس مذہب کے اندر ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، ہمیں آپ کو جناب محمد رسول اللہ کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے۔ لیکن ہر مسلمان غور کرے، کیا وہ صرف نام کا مسلمان ہے یا حقیقت میں وہ مسلمان ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز ہے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اور ایک چیز ہے کیا واقعی ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ہیں؟ لوگ ہمیں مسلمان سمجھ رہے ہیں۔ اب یہ ہمارا دل جانتا ہے اندر سے کہ ہم کمپلیٹ مسلمان ہیں یا نہیں۔ ہر مسلمان جانتا ہے اس بات کو۔ مجھ سے سوال کرنے کے بجائے اگر آپ اپنے دل سے یہ سوال کریں گے کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں، تو آپ کا دل اندر سے آپ کو اس سوال کا جواب دے دے گا کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں، اور ہیں تو کتنے پرسنٹ ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے مطالبہ کیا ہے، اور کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اے ایمانوں والو، اے مسلمانوں، تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ایک طرف تو اللہ کہہ رہا ہے مسلمانوں، اے ایمان والو، اور جب ایمان والو کہہ رہا ہے، مسلمانوں کہہ ہی رہا ہے، تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ؟ کیا مومن اور مسلمان وہ ہو سکتا ہے جو اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل نہ ہو؟ آپ لوگ ابھی تک سکون نہیں بنا سکے، شانتی نہیں بنا سکے، کیا سنیں گے؟ اس جگہ کھڑے ہونے کی جگہ ہے کیا؟ تو میرے بھائیوں، مومنوں سے اور مسلمانوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ایمان والو، تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم اور آپ اسلام میں داخل تو ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں، لیکن یہ ہم اور آپ طے کریں کیا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہیں؟ کیا جن چیزوں کا اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے نبی نے، کیا ہم ان کاموں کو کر رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے روکا ہے اور اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے، کیا ہم ان کاموں سے رک رہے ہیں؟ یہ ہر مسلمان کو کلمہ تو پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ۔ ابھی کسی مسلمان کو کھڑا کر کے کہو اس جلسے میں، بھائی تم مسلمان ہو، کلمہ سناؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب پڑھ دیں گے، اور آدمی یہ سمجھ رہا کہ بس یہ کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہم مسلمان ہیں۔ یہ تو آپ نے اسکول میں ایڈمیشن لے لیا ہے، جیسے بچے کی
جب فیس جمع ہو جاتی ہے اور ایڈمیشن جب اس کا ہو جاتا ہے تو اسکول میں اس کی انٹری ہو گئی، وہ شخص اب اسکول میں جانے کے لائق ہو گیا، لیکن پڑھ لکھ کر انجینئر تھوڑی بن گیا، ڈاکٹر تھوڑی بن گیا۔ انجینئر اور ڈاکٹر وہ تبھی بنے گا جب اسکول میں انٹر ہونے کے بعد اسکول کے میں جو پڑھایا جا رہا ہے جب تک اس کو پڑھے گا نہیں اور اس پر محنت نہیں کرے گا اور اسکول کے اصول اور ضابطے کو فالو نہیں کرے گا تب تک وہ نہیں بن سکتا، نہ انجینئر نہ ڈاکٹر۔ ہاں اسکول میں اس کی انٹری ہو گئی، بس آپ نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام کے اندر آپ کی انٹری ہو گئی ہے۔ لیکن آپ مسلمان کب بن سکتے ہیں؟ جب اس اسلام کی یونیورسٹی میں جو بتایا گیا ہے اور جو پڑھایا گیا ہے جب تک آپ اس کو فالو نہیں کریں گے، اس کو پڑھیں گے نہیں اور اس پر عمل نہیں کریں گے تب تک آپ سچے مسلمان اور پکے مسلمان نہیں بن سکتے۔ یہاں یہی چیز کہی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، کلمہ پڑھ کر تم ایمان میں داخل تو ہو گئے، کلمہ پڑھ کر تم اسلام میں داخل تو ہو گئے، لیکن مسلمان ابھی نہیں بنے ہو مکمل۔ مسلمان کب بنو گے؟ جو چیزیں کرنے کی ہیں جب تک ان کو کرو گے نہیں اور جو چیزیں چھوڑنے کی ہیں جب تک تم ان کو چھوڑو گے نہیں تو مسلمان نہیں بن سکتے۔ وہی ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے۔ اسلام جو ساری دنیا میں سب سے بہتر اور افضل مذہب، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی درشٹی میں اور اللہ کی نظر میں سب سے پیارا اور سب سے محبوب دین اسلام ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اب اسلام دیکھیے کیا ہے، اے نبی ہم نے آج اسلام کو مکمل کر دیا۔ وہی اسلام مانا جائے گا جو اللہ کے رسول پر مکمل ہوا اور اللہ کے نبی نے ہمیں دیا۔ اور جو اسلام کا نام لے کر نبی کے بعد بھی جو لوگ کام کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں وہ اسلام کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کے بعد جو چیزیں رائج ہوئی ہیں اور جن کو اسلام کا نام دیا جا رہا ہے کہ یہ کرو بڑا ثواب، یہ کرو بڑا ثواب، وہ اسلام نہیں ہو سکتا۔ اسلام وہی مانا جائے گا جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا ہے، اپنی نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ جو حلال ہونے کی تھی وہ حلال ہو چکی ہیں، جن کو حرام کرنا تھا وہ حرام ہو چکی ہیں۔ اب اس میں کمی اور بیشی نہیں کی جا سکتی ہے، جو جیسا تھا ویسا کر دیا گیا، اب اس میں نہ اضافہ ہوگا، نہ کمی ہوگی، نہ زیادتی ہوگی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اب میں تمہارے اس دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا۔ اللہ اسی اسلام سے راضی اور خوش ہے۔ یہ جو لوگ بچتے ہٹتے جا رہے ہیں بچے، یہاں ایک ایک کر کے آدمی بیٹھتا جائے، آپ لوگ جاتے جائیے۔ جب ہٹنا ہی تھا تو بیچ میں گھسنا نہیں چاہیے تھا، بس شکل دیکھنے آئے تھے، فوٹو کھینچے اور چل دیے۔ جو جگہ خالی ہوتی جا رہی ہے لوگوں کو دیتے جاؤ، بیچ میں اچھا نہیں لگتا، ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ اس اسلام سے راضی ہے، اللہ اس اسلام سے خوش ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا ہے۔ اور یہی دین آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے پیغمبروں کا یہی دین تھا، سارے نبیوں کا یہی دین تھا۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
اللہ نعبد الا اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اناؤنسمنٹ کر دیجئے، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، اے وہ لوگوں جن کو کتابیں دی گئی ہیں، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، تعالوا الی کلمۃ، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، سوائم بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، یعنی وہ تمہارا بھی کلمہ ہے اور ہمارا بھی کلمہ ہے. نوح علیہ السلام اس دنیا میں آئے، ان کا بھی یہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ. موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے، ان کا بھی یہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ. عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو ان کا بھی یہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ. نوح جب اس دنیا میں آئے تو پڑھا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ. موسیٰ اس دنیا میں آئے تو پڑھا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ. عیسیٰ جب اس دنیا میں آئے تو پڑھا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ. اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو پڑھا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی یہ کلمہ سارے نبیوں کا کلمہ ہے. اس دور کے نبی کے حساب سے نبی کا نام تو بدلتا گیا، کبھی لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ، کبھی لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، کبھی لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ. لیکن اب سارے نبیوں کی نبوت کو منسوخ کر دیا، ختم کر دیا گیا. اور اب چلے گی تو شمع رسالت چلے گی، اب چلے گا تو دین محمدی چلے گا، اور اب چلے گا تو یہی کلمہ چلے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ نے جتنے بھی نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے، سارے نبیوں سے کہا تم میرا پیغام لے کر جا تو رہے ہو، لیکن اگر تمہاری زندگی میں میرے آخری نبی آ جائیں، تمہاری زندگی میں میرے آخری پیغمبر آ جائیں تو تم سب کی نبوت ختم ہو جائے گی اور تم سب کو ہمارے نبی محمد رسول اللہ پر، آخری نبی پر ایمان لانا ہوگا اور ان کے مشن میں ان کی مدد بھی کرنا پڑے گی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وحکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ. یہ آدیش دیا تھا، یہ حکم دیا تھا اللہ نے. جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے اللہ نے ان سے وعدہ لیا، ایک اقرار لیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، ہم جس رسول کو کتاب و حکمت دے کر دنیا میں بھیجیں گے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، پھر وہ رسول تمہاری تصدیق کرے گا کہ تم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغمبر ہو، تم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے سچے رسول ہو، تم جو باتیں لے کر گئے ہو وہ اس کی تصدیق کرے گا. لیکن یاد رکھنا، جب وہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان آ جائیں، جب وہ آخری پیغمبر تمہارے درمیان آ جائیں تو اے سارے پیغمبروں، اے نبیوں، اے انبیاء کرام، تمہارا مشن اور تمہارا کام یہ ہونا چاہیے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم بھی اس نبی کے اوپر ایمان لے آنا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم بھی محمد رسول اللہ کو آخری نبی مان لینا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور وہ نبی جو مشن لے کر گیا، وہ نبی جو پیغام لے کر گیا، وہ نبی جو دعوت لے کر گیا، تم سب کو اس کی دعوت میں، اس کے مشن میں اس کی مدد بھی کرنا پڑے گی. تمہاری نبوت ختم ہو جائے گی تو میں بھی ایمان لانا پڑے گا آخری نبی پر، محمد رسول اللہ پر. کتنی بڑی بات کہی ہے. اگر نوح، موسیٰ اور عیسیٰ کی زندگی میں محمد رسول اللہ آ جائیں تو نوح کی نبوت ختم، موسیٰ کی ختم، عیسیٰ کی ختم. ان تمام نبیوں کو بھی محمد الرسول اللہ پر ایمان لانا ہوگا اور محمد الرسول اللہ کی باتوں کو ماننا ہوگا. نبی کی بات پر آمنا و صدقنا کہنا ہوگا. جب نبی کی زندگی میں نوح کی نہیں چل سکتی، جب نبی کی زندگی میں موسیٰ کی نہیں چل سکتی، جب نبی کی زندگی میں عیسیٰ کی نہیں چل سکتی، تو محمد الرسول اللہ کے آ جانے کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغمبر بن کر اس دنیا میں مبعوث ہو جانے کے بعد، تو نبی کے بعد آنے والے بزرگوں کی بات نبی سے زیادہ کیسے چل سکتی ہے؟ نبی اکرم کے اس دنیا میں آ جانے کے بعد، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والے بزرگوں کی بات کو نبی کی بات سے زیادہ اہمیت کیسے دی جا سکتی ہے؟ اتنی سی
بات سوچئے، جب نوح کی نہیں چل سکتی، موسیٰ کی نہیں اور عیسیٰ کی نہیں چل سکتی، اور آسمانی کتابیں جو نازل ہوئی تورات، زبور، انجیل، جب محمد رسول اللہ کے آ جانے کے بعد تورات، انجیل اور زبور نہیں چل سکتی، تو نبی اکرم کے اس دنیا میں مبعوث ہو جانے کے بعد نبی کے بعد آنے والے بزرگوں کی کتابوں کو قرآن و حدیث کا درجہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے. ہر مسلمان اگر سمجھ لے تو بہت آسانی کے ساتھ اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی. آگے بڑھیے میرے بھائیوں، سارے نبیوں کا یہی دین تھا. اب ہم غور کریں، کیا اس دین کے اندر ہم پورے کے پورے داخل ہیں؟ آئیے، کتنے مسلمان ہیں جو نماز کے پابند ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، غالباً 2 مارچ سے شروع ہو جائے؟ کتنے مسلمان ہیں جو رمضان کے مہینے میں پورے کے پورے روزے رکھتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو صاحب حیثیت اور صاحب استطاعت ہیں اور اپنے مال کی پوری پوری زکات ادا کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، کتنے مسلمان ہیں جو صاحب حیثیت ہیں اور صاحب استطاعت ہیں اور طاقت ہے ان کے پاس، جو خانہ کعبہ کا جو حج کر کے آئے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں؟ بیٹھے ہیں، ابھی نہیں جائیں گے، 2 بیٹیاں اور رہ گئی ہیں، ان کی شادی کر دیں تب فری ہو جائیں گے، پھر جائیں گے حج کرنے. ہر باپ یہی سوچے بیٹھا ہوا ہے. شادیاں کرنا سنت ہے اور حج کرنا فرض ہے، اور کوئی بھی فرض اس لیے ملتوی نہیں ہو جائے گا کہ بیٹے کی شادی کر دو یا بیٹیوں کی شادی کر دو اس کے بعد آپ جائیں گے. آپ کے پاس حیثیت ہو گئی، استطاعت ہو گئی، اب آپ کو اسی وقت حج کرنے کے لیے تیاری کرنا اور جانا ہے. اور یاد رکھنا، اگر بیٹے اور بیٹیوں کی شادی کے انتظار میں رک گئے کہ 2 بیٹیاں ان کی شادی کر کے جاؤں گا، اور ان کی شادیوں سے پہلے اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ کی موت کس حال میں ہو رہی ہے آپ کو یہ پتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مات علی المجوسیہ، یہ آدمی آگ کا پجاری بن کر مرے گا، آتش پرست بن کر مرے گا، مجوسیت کی موت پر اس کی روح نکلے گی. مات علی المجوسیہ، یہ شخص مجوسیت کی موت پر مرے گا. استطاعت ہے آپ کے پاس، کیوں نہیں جا رہے حج کرنے؟ سب بیٹیوں کی شادی کرنا تب جائیں گے. بیٹیوں کی شادی کرو گے، ٹھیک ہے، بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی، حج کر کے آؤ تب ہو جائے گی. اب ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ بیٹیوں کی شادی میں لاکھوں روپیہ خرچ ہوگا. یہ جو چیز آئی ہے ہمارے ذہن میں، میرے بھائیوں، یہی فضول خرچی نے آج ہمیں فرض عبادتوں سے روک دیا ہے. کس نے کہا ہے کہ بارات آپ اپنے گھر پہ بلائیے؟ اور کس نے کہا ہے کہ آپ 100، 150، 200، 250، 300 آدمیوں کی بارات لے کے جائیے؟ کس نے کہا آپ سے؟ یہ اتنے علماء بیٹھے ہیں اسٹیج پر، اور میں 25 سال سے تقریباً اس ایریے میں، کٹیہار، بہار، پورنیہ، ارریا اور یہ سب علاقہ میں 25 سال سے دوڑ رہا ہوں، تقریریں کر رہا ہوں، اور بار بار ہر اسٹیج پر ہماری باتوں میں یہ ساری باتیں آتی ہیں. آج تک تو کوئی عالم ہمیں بتا نہیں سکا کہ بارات کا ثبوت فلاں فلاں حدیث میں موجود ہے. کہاں لکھا ہے کہ لڑکی والا بھی باراتیوں کو اچھا سے اچھا کھانا کھلائے اور اچھے سے اچھا پلائے اور اچھے سے اچھا ان کی مہمان نوازی کرے؟ کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ کون سا اسلام کہتا ہے؟ اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ میں اپنے لڑکے کی بارات لے کر آپ کے گھر آ رہا ہوں، آپ کہیے آئیے. اگر کوئی کہتا ہے کہ 300 آدمی آئیں گے صاحب، آپ کہیے 300 نہیں 400 لائیے. آپ بیٹی والے ہو، میں آپ کو جو تجربہ جو بات بتلا رہا ہوں اس کو گانٹھ باندھ لو. اور کوئی ہے ماں کا لال جو اٹھے اور کہے کہ مولوی جرجیس نے قرآن و حدیث کے خلاف یہ بات کہی ہے، اس کو کہیے کہ 300 نہیں 400 لائیے، 500 لائیے. اور جب یہ سب پہنچ جائیں، آپ سب کو صرف ایک ایک گلاس پانی پلا کے بھگائیے، ایک کپ چائے بھی مت پلائیے. اور آپ ایسا کرنا شروع کر دیں گے نا، اپنے آپ بارات ختم ہو جائے گی.
اور جب وہ کہیں کہ صاحب آپ کیا کر رہے ہیں مہمانوں کی، آپ مہمان ہیں کہاں؟ آپ تو میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو لے کر آئے ہو اور ساتھ میں اتنے لوگ بھی لے کر آئے ہو، مجھے یہ دکھا دو کہ اللہ کے رسول نے کبھی کہا ہے کہ ان باراتیوں کو چائے پلاؤ، کھجور کھلاؤ، پانی پلاؤ اور ان کو کھانا کھلاؤ اور میٹ کھلاؤ، بکرا کھلاؤ، مرغا کھلاؤ اور اچھی سے اچھی مہمان نوازی کرو؟ آپ ہمیں دکھا دیجیے، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ ایک ایک گلاس پانی پلائیے، وہ بھی بسلری نہیں، چاپا کل کا جو آپ پیتے ہو، اسی ہینڈ پائپ کا جس کا آپ پیتے ہو، اور کہو ٹھیک ہے آپ نکاح کریے اور لے جائیے ہماری بیٹی کو، ہو گیا۔ 500 نہیں 1000 آدمی کو بلائیے، آپ لڑکی والے کے گھر جا کر 400-500 آدمی بیٹھ کر بوجھ بنو گے؟ وہ آدمی قرض لے کر بیچارہ آپ کو کھلائے گا پلائے گا اور آپ کے پیٹ کو ٹھوسے گا، بھرو لو، اس آدمی کے اوپر آپ مصیبت بنیں گے جو اپنی بیٹی بھی آپ کو دے رہا ہے۔ ہم آپ غور کریں کہ کتنے % مسلمان ہیں، ہمارا دل اندر سے گواہی دے گا۔ کھولیے اپنے گریبان کے بٹن اور دل سے پوچھئے ہم مسلمان ہیں؟ جب آپ کا دل کہہ دے کہ ہاں تو اس سے پوچھئے ہم کتنے % مسلمان ہیں، آپ کا دل اندر سے گواہی دے گا۔ بہت بڑا کام کر رہے ہیں آپ ماشاءاللہ، ایک مسجد کی تعمیر، ایک مسجد کی توسیع، بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے، لیکن یاد رکھیے مسجد تو بن جائے گی، آپ تھوڑی بنائیں گے، جس کے نام پر بن رہی ہے اللہ کا گھر ہے وہ انتظام کر دے گا۔ آپ کو مسجد بنانے کی فکر ہونی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ فکر یہ ہونی چاہیے کہ مسجد تو عالی شان بن جائے گی، مسجد میں تو اے سی لگ جائے گا، لیکن اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی مقدار کتنی رہے گی، اس بات کی فکر ہونی چاہیے۔ ابھی جرجیت صاحب کا جلسہ ختم ہو جائے گا 1:30 بجے کے آس پاس، تو میرے بھائیوں اب آپ اپنی جس مسجد میں نماز پڑھتے ہو فجر میں دیکھیے گا اس جلسے کے بعد آپ کی مسجد کتنی بھرتی ہے۔ آج اٹھیے گا، مسجد میں جائیے گا اور مشاہدہ کریے گا کہ فجر کے اندر اس مسجد میں کتنے نمازی آ رہے ہیں۔ آپ کی مسجد میں آنے والے نمازی یہ بتا دیں گے کہ آج کا 24 فروری کا یہ جلسہ جو آپ کے ببلا بونا میں ہو رہا ہے یہ کتنے % کامیاب ہوا اور کتنا ناکام ہوا۔ صبح میں فجر کی نماز میں مسجد بتا دے گی کہ آپ کا جلسہ کتنا کامیاب ہوا اور کتنا ناکام ہوا۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے جاؤ تو مسجد سے سوال کر لینا، اے مسجد بتا آج کی رات کا جلسہ کتنا کامیاب ہوا، مسجد کے نمازی آپ کو بتا دیں گے کہ کتنا کامیاب ہوا۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی رہا برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں، مسجدوں سے سوال کریے کہ مسجد بتا کتنا جلسہ کامیاب ہوا، مسجد بتا دے گی کامیاب نہیں ہوا۔ آدھی رات 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے جلسہ ختم کر دیا، جو لوگ پڑھتے بھی تھے وہ بھی نہیں آئے، نیند میں سو گئے ہیں، آپ کی مسجدیں بتا دیں۔ یہ جلسہ فرض نہیں ہے، نماز فرض۔ جلسہ آپ نہیں بھی کراتے تو گناہگار نہیں ہوتے، لیکن فجر کی نماز میں اگر آپ مسجد میں نہیں جا رہے ہیں تو گناہگار ہو رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمانو والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آئیے چند چیزیں بتاتا ہوں، ان چیزوں پر غور کر کے اپنے آپ کو ٹٹولیے اور دیکھیے ہم کتنے % مسلمان ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی نصیحت فرمائی، 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ان 10 باتوں پر میں آج کے پروگرام میں چل تو نہیں پاؤں گا، ترجمہ کر دوں گا، لیکن کچھ چیزیں میں اٹھا رہا ہوں، سنیے میرے بھائیوں۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت کی۔ یہ 10 چیزیں ہم غور کریں گے اور ہر آدمی سوچے کہ یہ اسلام کا حصہ ہیں، یہ کتنی چیزوں پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ پہلی چیز، اے معاذ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت۔ اے معاذ اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی حال میں کسی کو شریک مت کرنا، شرک مت کرنا۔ لا تشرک باللہ ان
इन कुतिलता औ हुर्रिकता, अगर तुझे काट दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, औ हुर्रिकता, या तुझे जलाकर राख कर दिया जाए। अब शिर्क समझते हैं किसे कहते हैं? शिर्क में एक चीज मैं समझाऊंगा, उसी से आप वो समझ जाएंगे। शिर्क कहते हैं अल्लाह की जातो सिफात और उसके इल्म और उसकी रुबूबियत और उलूहियत में किसी दूसरे को शरीक करना। मसलन आप ये कहें कि सजदा अल्लाह को है, लेकिन किसी और को भी हम सजदा कर सकते हैं। ये इबादत का नहीं, ताजीमी सजदा। आप इस तरीके की अगर बातें करते हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तू मुझे शिफा दे, आय अल्लाह मेरे बाप का इंतकाल हो गया तो उनको जन्नत दे। ये दुआ हम कहीं और जाकर भी कर सकते हैं कि आप हमारे बाप के लिए दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मेरे बाप को बख्श दे। या कहीं जाकर हम कहें कि बेटा ने शादी को 20 सालें हो गई हैं, 10 सालें हो गई हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, आप हमें अल्लाह से दुआ करके, अल्लाह से सिफारिश करके मुझे बेटा बेटी दिलवा दो। मेरे भाइयों, आप डायरेक्ट मांगिए। शिर्क को समझने के लिए एक और मिसाल मैं देता हूं आपको। एक चीज होती है कुफ्र और एक चीज होती है शिर्क। इंतहाई मजबूरी में, जहां आपकी जान को खतरा है और कोई आपसे कुफ्र करा रहा है, वहां अपनी जान को बचाने के लिए कुफ्र करना जायज हो जाता है, लेकिन शिर्क करना उधर भी जायज नहीं है। मसलन कोई शख्स आपको पकड़ ले, चाकू निकाल ले, पिस्टल निकाल ले, खंजर निकाल ले, और 4-5 लोग आपको पकड़ लें और पकड़ कर कहें कि किसको मानता है? आप कहो अल्लाह को, और वो मारे थप्पड़, अल्लाह का इनकार कर, अल्लाह का इनकार कर, अल्लाह का इनकार कर। और ऐसी सूरत में आपकी जान जाने वाली हो और आप जानते हो कि जब तक अल्लाह का इनकार नहीं करेंगे ये आदमी मुझे छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। ऐसी सूरत में, ऐसी शक्ल में आप अल्लाह का इनकार कर सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं, जायज। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, अल्लाह नहीं है, हाँ ठीक है, ठीक है, जान बचाने के लिए। लेकिन वो भी जबान से कह सकते हो, दिल में आपको यही रखना पड़ेगा, नहीं हम बस जान बच जाए, हम तो अल्लाह को मानते ही हैं, अल्लाह पर तो हमारा ईमान है ही। सिर्फ अपनी जबान से उनके सामने ये जुमला कह दो कि ठीक है मैं अल्लाह का इनकार करता हूं, मुझे छोड़ दो, आपकी जान बच गई। घर आइए, फिर से कहिए कि अल्लाह तू मेरे दिल का हाल जानता है, मैंने दिल से तेरा इनकार नहीं किया था, जाए। ये सब मोबाइल छीनो तो इनके, मोबाइल छीन के दूसरे लोगों जो पीछे खड़े उनको भी डिस्टर्ब करते हैं। क्या करोगे? मौलाना जर्जी साहब की फोटो लेके जन्नती हो जाओगे क्या? एक तो खड़े हैं, दूसरा फोटो और कैमरा। चाहे तो इधर भी बैठ सकते हैं ये लोग। भाई आप लोग जानते हैं कि मेरे नाम पर जब भीड़ हो जाती है तो उसी तरीके का इंतजाम करिए। अब आइए इधर तवज्जो दीजिए, नहीं सुनेंगे भी नहीं और सुनने भी नहीं देंगे। तो अल्लाह का, इधर देखिए, अल्लाह का इनकार करने से जान बच रही है तो बचा लीजिए। अब आइए दूसरी मिसाल पर, शिर्क क्या होता है? अब शिर्क देखिए, वही 4-5 लोग आपको पकड़े हुए हैं, जबरदस्ती पकड़े हुए हैं, आपको मार भी रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तू मुझे सजदा कर, मैं सरदार हूं इस कौम का, या ये मेरे सरदार है मेरे कौम के।